ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا تو سفر میں ہوا جو ہے وہ بند ہو گئی۔ ہم نے کشتی کو ایک کنارے لگا کر کھڑا کر دیا اور ہماری کشتی میں ایک نورانی شکل کا نوجوان بھی سوار تھا۔ وہ ساحل پر اتر گیا اور ساحل کے درختوں میں داخل ہوا، پھر واپس آیا اور جب سورج غروب ہوا تو ہم سے کہنے لگا کہ میرا جو ہے تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس گٹھری کو کھول کر اس میں سے جو بھی نکلے اس کا مجھے کفن پہنانا، اور یہ میرے بدن کے کپڑے اتار کر اپنے پاس رکھنا، اور پھر جب تم شہر صبور میں داخل ہوں گے، جب تم شہر صبور میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو شخص ملے گا وہ تم سے کہے گا کہ لاؤ میری امانت، تو یہ میرے بدن کے کپڑے اسے دے دینا۔ چنانچہ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے ساحل کے کنارے اسے غسل دیا اور پھر اس گٹری کو کھولا تو اس میں سے 2 سبز چادر نکلے اور ایک سفید کپڑا جس میں ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ تھیلی کو کھولی تو اس میں سے ایک کافور کی جیسی چیز نکلی جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے اسے یہ کفن پہنایا اور وہی خوشبو لگائی اور نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر جب ہم شہر صبور پہنچے تو ہمیں ایک نہایت وجیحہ نوجوان ملا جو اپنے سر پر رومال باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں السلام علیکم کہا اور پھر کہا کہ لاؤ میری امانت۔ ہم نے کہا ہاں آپ کی امانت ہمارے پاس ہی ہے، مگر ذرا اس مسجد میں چلیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کشتی کے جو سوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے ذرا جو ہے آپ مسجد میں چلیے، تو ہمیں اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو پھر چنانچہ وہ ہمارے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ہم نے پوچھا کہ از راہ کرم یہ فرمائیے، بڑی مہربانی ہوگی ذرا آپ یہ فرمائیے کہ وہ کشتی والا نوجوان کون تھا اور آپ کون ہیں، اور وہ سبز کفن کہاں سے آیا تھا؟ اس نے فرمایا وہ کشتی کا آپ کا رفیق جو سفر میں تھا وہ 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا، اور اب جو ہے اس کی جگہ میں مقرر ہوا ہوں، اور وہ کفن حضرت خضر علیہ السلام لے کر کے اس کے پاس پہنچے تھے، اور وہی اسے یہ بتا کر گئے تھے کہ مغرب کے بعد اس کا انتقال ہونے والا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء اکرام کی بہت بڑی شان ہے، انہیں ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کا دوسروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے انتقال کی خبر بھی رکھتے ہیں کہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ اور پھر خود اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اولیاء و ابدال کو ایسے علوم حاصل ہوئے ہیں، تو پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو ما کان و ما یکون کے عالم اور دانائے غیوب میرے آقا کیوں نہ ہوں گے؟ اور جو شخص اولیاء کرام کے بھی آقا و مولا ہیں تو پھر ان کے علم کا اور ان کے علم پاک کا جو منکر ہوگا تو اس سے بڑھ کر جاہل اور بے وقوف اور احمق انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی علم غیب ہیں، جب میرے نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو بریلی کے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو، وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔